آئے خدا کے کلام میں سے آج جو ہے میں امید کرتا ہوں ہم اس سے برکت پائیں گے، اور یہ تھوڑا غیر روایتی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ایسٹر پر سننا پسند کرتے ہیں قبر کے بارے میں، پھر مسیح کے اٹھنے کے بارے میں، لیکن مسیح کے اٹھنے کے بعد ہم نے اس خالی قبر سے کیا حاصل کیا ہے، ہم اس چیز کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کیسے یسوع مسیح کو مارا گیا، کیسے کفنایا گیا، دفنایا گیا، کیسے یسوع مسیح زندہ ہوئے، لیکن یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہم نے کیا پایا ہے، آج ہم اس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ 4 دوست تھے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور ایک دوست ان میں سے کہتا ہے باقی 3 دوستوں سے کہ جب تم مر جاؤ گے، جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گے، تو تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں؟ جب تمہاری قبر پر لوگ جائیں، جب تمہارے تابوت کے پاس لوگ کھڑے ہوں، تو تم کیا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے کیا الفاظ استعمال کریں؟ ایک نے کہا میں چاہتا ہوں وہ یہ کہے کہ یہ بڑا اچھا ڈاکٹر تھا، اس نے بڑی اچھی خدمت کی ہے لوگوں کی، بہت سے مریض اس سے فیض یاب ہوئے، اس نے بڑا خیال رکھا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے کوچ کروں میرے بارے میں یہ باتیں کہی جائیں۔ انہوں نے کہا ویل اینڈ گڈ۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے تابوت کے پاس یا آپ کی قبر کے پاس لوگ آ کر کیا کہیں؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ آئیں وہ کہیں یہ بڑا اچھا ریاضی دان تھا، اس نے بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ریاضی کے مشکل ترین فارمولاز کو آسان کر کے بتایا، اور اس کے ٹرین کیے ہوئے سکھائے ہوئے شاگرد آج پوری دنیا میں کامیاب ہیں، میں یہ سننا چاہوں گا۔ اور جب تیسرے دوست سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے تابوت کے پاس یا آپ کی قبر کے پاس لوگ آ کر کیا کہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ جب لوگ میری قبر کے پاس آئیں یا میرے تابوت کے پاس آئیں تو وہ کہیں دیکھو اس نے ہلنا شروع کر دیا ہے، دیکھو اس نے کیا کیا ہے جی، اس میں جان واپس آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ امید ہے جو مسیحیوں کے پاس ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو ایمانداروں کے لیے کہے جائیں گے کہ دیکھو اس کی قبر کھل رہی ہے، آمین، دیکھو یہ ہل رہا ہے، دیکھو دوبارہ جان اس میں واپس آ رہی ہے۔ تو کلام مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی آیت نمبر 13 سے، جن کے پاس کلام مقدس نہیں ہے، بائبل نہیں ہے، بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ میں نے کہا ہم مسیح کی ہمیں پتہ ہے مسیح کو کتنے کوڑے مارے گئے، کتنا ظلم ہوا، صلیب پر گئے، قبر میں کتنے دیر رہے، سارا جانتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس اقتباس سے یا اس کتاب کو یا کتاب کے اس حصے کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، تو ہم اس میں سے پڑھیں گے۔ اور دیکھو اسی دن 13ویں آیت سے، ان میں سے 2 اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس تھا، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ کتنے میل کے فاصلے پر جی؟ میں آپ سے پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 لوگ ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہیں، اور جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک تیسرا شخص جو ہے وہ ان کے درمیان ان کے ساتھ آ ملا ہے، اور یہ شخص کون ہے جی؟ بلند آواز سے کون ہے یہ شخص؟ یسوع۔ لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گیا جی؟ وہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، وہ بیٹی کو ہلائیں اے پہن لو، ہاں زبردست 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 ہے، تو نال ہے، نال ٹیسٹ بھی ہوندا رہے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، تو دھیان بھی رکھو۔
ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ तो ਹੁਣ मैं सो जा है। यसू ध्यान रखिए, ਹੁਣ मैं क्यों रखा। तो ध्यान भी रखना है एक दूसरे का कि सुते ना रह जाना। अच्छा, क्या पढ़ा है जी हमने? वो गमगीन खड़े हो गए। कौन शख्स गमगीन खड़े हो गए? जो दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर एक ने जिसका नाम क्लोपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उससे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी। क्या नाम लिया जी? का माजरा जो खुदावंद और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी। हमको क्या था जी? हमको क्या था? आवाज़ बड़ी कम है। हमको क्या था? उम्मीद थी। देखिए, आवाज़ बड़ी है, इसका मतलब है कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। हमको क्या थी जी? उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया है। तो यहां पर हमें दो अशखास नजर आ रहे हैं। ये आपस में बातें करते हुए चले जा रहे हैं, गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। अमावस की राह पर है, जो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील फासले पर है। और अचानक से एक शख्स इनके दरमियान, एक तीसरा शख्स आ गया इनके दरमियान, जो यीशु नासरी है। लेकिन ये दोनों शख्स उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि कलाम में लिखा है इनकी आंखें क्या की गई थी? बंद की गई थी। और यीशु मसीह आकर दरियाफ्त करते हैं, जो तुम बातें कर रहे हो ये क्या है? ये तुम आपस में जो डिस्कस कर रहे हो मुझे भी बताओ। और वो आगे से कहते हैं कि तू अकेला शख्स है जो शायद नहीं जानता कि यरूशलेम में क्या क्या हो गुजरा है, यरूशलेम ने इन दिनों में क्या क्या देख लिया है, यरूशलेम में क्या क्या बर्पा हुआ है। तू अकेला वो शख्स होगा। यरूशलेम में बसने वाला हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग इस बात को जानता है कि क्या हो गुजरा है यरूशलेम पर। यीशु मसीह पाम संडे के दिन जो है वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। लोगों ने उसे वेलकम किया। वो गधे पर सवार था, उसके आगे आगे चादरें बिछाई, लोगों ने होशाना के नारे लगाए, आखिरी फसा हुई, फिर उसे पकड़ा गया, फिर उसे मारा गया, फिर उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उस पर उसके मुंह पर थूका गया, उसके बालों को खींचा गया और उसे सलीब दी गई। क्या तू नहीं जानता कि क्या क्या हो गुजरा है? यरूशलेम कैसे दुख से गुजरा है? कलाम में लिखा है ये लोग क्या थे? ये गमगीन थे, ये गम में है, उदास है, सोग मना रहे हैं। और जो आयत जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे वो 21 नंबर आयत है। लिखा है हमको उम्मीद थी। क्या लफ्ज है? हमको उम्मीद थी। उम्मीद थी का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ जी बताइएगा। नहीं, यकीन क्यों नहीं था? उम्मीद थी का मतलब है। अब आप अगर उर्दू को पढ़ते हैं तो 3 टेंस होते हैं। एक माजी का होता है, एक हाल का होता है और एक मुस्तकबिल का होता है। अगर माजी का टेंस होगा तो लिखा जाएगा हमको उम्मीद है, और मुस्तकबिल के लिए भी गालबन यही इस्तेमाल होगा कि हमको उससे उम्मीद वाबस्ता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि हमको उससे क्या थी? उम्मीद थी। हमने ये सोचा था वो ऐसा करेगा। इसका मतलब एक चीज एक टाइम पर थी, अब वो नहीं है। इनकी उम्मीद टूट गई है, इनका प्लान खराब हो गया। जो इन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं है। और क्या सोचा था? हमने सोचा था ये इस्राएल को मुखलिसी देगा, ये हमें निजात देगा, ये हमें छुड़ाएगा,
یہ ہمیں بچائے گا، ہمیں یہ امید تھی. لیکن سردار کاہنوں نے، فریسیوں نے، پلاطوس نے، ان تمام تر نے مل کر ہماری اس امید کو کوڑوں سے مارا ہے. اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہے، اس کی داڑھی کو نوچا ہے، اس کے منہ پر تھوکا ہے، اسے مار دیا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا ہے. اب ہماری امید ٹوٹ گئی ہے. اب ہم پر امید نہیں رہے، ہماری امید جاتی رہی ہے. اب کوئی ہوپ نہیں رہی ہمارے. اب کون چھڑائے گا؟ ہم نے تو اسی پر تکیہ کیا تھا، ہم نے تو یہی جانا کہ یہی بچائے گا، لیکن وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا ہے. ہماری امید ٹوٹ گئی ہے. اور جب کوئی مر جاتا ہے نا شخص، ہم سب جانتے ہیں خاندان والے لوگ جو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. شخص مر گیا ہے، یہ پریشانی ہے. لیکن پھر زیادہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا اس کی میموریل سروس کیسے ہوگی؟ کس کس کا انتظار کریں گے؟ کیا کھانا پکے گا؟ کس جگہ پر ہوگا؟ اور ایک امید پھر یہ ہے کہ ہر سال اس کی برسی منائیں گے. انگلینڈ والا آ گیا کہ نہیں؟ امریکہ والا آ گیا کہ نہیں؟ کب جنازہ ہوگا؟ یہ ساری چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ جو آپس میں چرچا کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی شاید یہی باتیں چل رہی ہیں. یہ وہ امید کی باتیں جو یسوع نے کبھی ان کے ساتھ کی تھی، یہ اس امید کو کھو بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح قبر میں ہے. ان کو لگا یہ بادشاہ ہے، یہ بچائے گا، یہ ریسٹور کرے گا، یہ بحال کرے گا، یہ ہمیں نجات دے گا، یہ ہمیں مخلصی دے گا. لیکن سارا کچھ جاتا رہا، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ اب کدھر ہے جی؟ قبر میں ہے. لیکن دیکھیے گا یسوع مسیح نے کیسے اس امید کو جو ٹوٹ گئی تھی ریسٹور کیا. کیسے اس امید کو جو ایمانداروں کے لیے ہے یسوع مسیح نے بحال کیا. میرے ساتھ نکالیے گا اسی چیپٹر میں سے، ہم خدا کے کلام میں سے آگے پڑھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ ٹوٹی ہوئی امید جو ہے وہ کیسے ریسٹور کی تھی. جو پہلا قدم یسوع مسیح نے اس امید کو ریسٹور کرنے کے لیے کیا تھا، آپ آیت نمبر 25 میں پڑھیے گا. اس نے ان سے کہا، اے نادانو، اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو. جو پہلی چیز یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں، وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، وہ مذمت کر رہے ہیں، بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بے وقوف ہو، اے نادانو، اے کم عقلو، تم جو نبیوں کی اور کلام کی ماننے میں سست اعتقاد ہو. کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں، وہ سب ان کو کیا جی؟ سمجھا دیں. پہلا کام جو یسوع مسیح یہاں پر کر رہے ہیں، وہ جو امید جاتی رہی، وہ جو ہوپ جاتی رہی ہے، اسے ریسٹور کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ کلام میں کیا لکھا ہے، موسیٰ نے کیا لکھا، یسایہ 53 میں کیا لکھا ہے، زبور 22 میں کیا لکھا ہے، زبور 16 میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. ایسی بہت ساری پیشن گوئی ہیں. جب میں زندہ تھا میں نے تمہارے ساتھ ان کو بیان کیا. تم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، لیکن اب تمہیں بھول گئے ہو. اب تم جو ہے وہ ساری چیزیں جو تم کو سکھائی گئی تھی، جو تم کو بتائی گئی تھی، جو نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے نبوتوں کے ذریعے تمہیں بتائی تھی، وہ سارا کچھ تم کیا ہے؟ بھول گئے ہو. اور یہاں یسوع مسیح اسے ریسٹور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کلام کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ تم نے پڑھا نہیں ہے موسیٰ نے کیا لکھا، یسایہ نے کیا لکھا، داؤد نے کیا لکھا. ایسے بہت سارے بڑے بڑے مفسر ہوئے ہیں، بڑے بڑے خدام ہوئے ہیں. آپ مارٹن لوتھر کو دے لیں، آپ جان کیلون کو لے لیں، آپ جان ویزلی کو لے لیں.
انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا اور خدا کے کلام کی حقیقت کو جانا اور یہ خدا پر ایمان لے کر آئے. اور ایک بڑا مفسر جسے ہم سی ایس لیوس کے نام سے جانتے ہیں، یہ کلام کا بہت بڑا جو ہے وہ منکر تھا. وہ کہتا تھا یہ جو بائبل ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فیوچر میں ہمارے کام آ سکے، جو مستقبل کے لیے اس میں سے لے سکتے ہیں. اور اسے چیلنج دیا گیا کہ آپ اسے پڑھیں. اور سی ایس لیوس نے جب کلام مقدس کو پڑھا، جب اس کی پوری پہلی بک سے آخری بک تک پڑھا، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا اب میں دنیا کی چیزوں کو لاتے مارتے ہوئے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گا، کیونکہ وہ امید جس کی میں تلاش میں تھا وہ مجھے بائبل میں سے مل گئی ہے. آمین. وہ کہتا ہے میں دنیا کی ہر ایک چیز کو لات مار کر. یہ منکر شخص جب اس نے کلام کو پڑھا، میں پچھلے دن میں ملتان تھا، وہاں پہ لیڈرشپ کانفرنس تھی، وہاں پر ایک خادم تھے جن کو ہم نے ایک اسکوٹی دی. زیادہ تر ہم بائکس دے رہے ہیں، لیکن اس خادم کو ہم نے اسکوٹی دی تھی. ان کا ایک بازو نہیں تھا، اور میں جب ان کے ساتھ، مجھے پہلے بھی ان کے بارے میں معلوم تھا، میں ان کے ساتھ جب بیٹھا تو میں نے کہا پاس صاحب میں نے آپ کی گواہی تو سن رکھی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ مجھے اپنی زبانی بتائیے گا. اور وہ کہتے میرا نام عبد الرحیم تھا اور میں لشکر جنگوی کا ایک سردار تھا، اور میرے انڈر بہت سارے لوگ کام کرتے تھے. اور کہتے میں کام کرتا تھا، میں اپنی کتاب اور بائبل مقدس کا موازنہ کیا کرتا تھا. میں کلام مقدس کو پڑھتا تھا، میں بائبل کو پڑھتا تھا، اور جب میں نے اسے پڑھا میں نے جانا کہ دنیا میں اگر کوئی امید ہے تو یہ یسوع المسیح ہے. اور کہتے میں نے 2000 میں یسوع المسیح کو قبول کر لیا، اور آج میری خدمت کو 25 سال ہو گئے ہیں. اور کہتے اس کے لیے میں نے ایک بڑی قیمت ادا کی. میرے بدن میں 17 گولیاں لگی تھی اس کے لیے. کتنی گولیاں؟ 17 گولیاں. 4 ان کی غالباً ہپ پہ لگی، 2 ٹانگوں میں، 2 ہاتھوں میں، جہاں جہاں وہ ہمیں دکھا سکتے تھے انہوں نے ہمیں دکھائی. اور جو ان کا ایک بازو نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کو اسکوٹی دی تھی. اور کہتے میری بازو میں 9 گولیاں لگی تھی. کہتے لیکن 17 گولیاں کھانے کے بعد بھی میں آج بھی کہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے مسیح میں اس امید کو، جس سے دنیا جو ہے شاید ابھی تک نہ واقف ہے، میں نے بائبل مقدس میں سے، انجیل مقدس میں سے اس امید کو پا لیا. اور مجھے دکھ نہیں ہے اس کے لیے میں نے 17 گولیاں اپنے بدن پر لی ہیں، کیونکہ جو امید، جو ہوپ جس کی میں تلاش میں تھا، جو زندگی جو میں تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے خدا کے کلام میں سے، بائبل میں سے ملی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو امید ہے وہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور تاریخی حقیقت کیا ہے؟ وہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ دیکھو وہ یسوع جو صلیب پر ہوا، جسے کوڑے مارے گئے، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، جس کی داڑھی کو نوچا گیا، جس کے منہ پر تھوکا گیا، جس کے ہاتھوں میں کیل، جس کے پاؤں میں کیل، جسے بری طرح مارا گیا، جس پر ظلم ہوا، جس پر ستم ہوا، جسے کفنایا گیا، دفنایا گیا. ہماری جو امید ہے وہ ایک حقیقی زندہ امید ہے کہ دیکھو وہی یسوع جو قبر میں رکھا گیا تھا، آؤ اندر آؤ، اور قبر میں دیکھو وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدے کے مطابق زندہ ہو گیا ہے. یہ ہماری ایک زندہ اور حقیقی امید ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے، جو کلام مقدس میں ریکارڈ کی گئی ہے. لہذا بڑا ضروری ہے یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کر رہے ہیں اس امید کو ریسٹور کرنے کے لیے، وہ جو جاتی رہی تھی، وہ جو کھو گئی تھی، وہ جو پاسٹ ٹینس ہو گئی تھی، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کلام کو پڑھو، اس کا ورد کرو، اس کو یاد رکھو. اس میں جو لکھا ہے، اس میں جو نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے لکھا ہے، اسے یاد رکھو کہ کیا لکھا ہے. یہ پہلا اقدام ہے. دوسرا اقدام جو ہے وہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اسی چیپٹر کی آیت نمبر 32.
انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بید کھولتا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ جو دوسری چیز یہاں پر یسوع مسیح ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، وہ دلوں کو کھول رہا ہے، وہ دلوں کو دوبارہ سے تر و تازہ کر رہا ہے، وہ دلوں کو دوبارہ سے یہاں پر زور بخشتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیا جب وہ نوشتوں کے متعلق ہم سے بات کر رہا تھا، کیا جب وہ ریولیشنز ہم پر ظاہر کر رہا تھا، تب ہمارے جو دل تھے وہ جوش سے نہ بھر گئے، وہ پیشن سے نہ بھر گئے، وہ خوشی سے نہ بھر گئے؟ اس کا مطلب جو دوسرا کام یسوع مسیح یہاں پر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ دلوں کو کھولنا، دلوں کو دوبارہ ان کی طاقت کو ریسٹور کرنا، ان کی طاقت کو بحال کرنا۔ اور سنیے گا کلام مقدس، جب خدا نے ان کے دلوں کو کھولا ہے تو کیا ہوا ہے؟ جب یسوع مسیح نے کہا 28ویں آیت میں، اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے یہ اس مقام پر جہاں پر یہ دو شخص پہنچنا چاہتے تھے وہاں پر پہنچ گئے۔ اور کلام بتاتا ہے اس کے ڈھنگ سے، اس کے کس کے مطلب یسوع کے ڈھنگ سے لگ رہا تھا کہ یہ ان کو وہاں پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا، لیکن کلام بتاتا ہے یسوع نے ان کے دلوں کو جوش سے بھر دیا تھا، ان کے دلوں کو ریسٹور کر دیا تھا۔ یسوع ان کے لیے ایک اجنبی شخص تھا جسے یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں، جس سے ان کی واقفیت نہیں ہے، لیکن دیکھیے گا جب ان کے دلوں کو جوش سے بھر دیا ہے، جب دلوں کو دوبارہ ریسٹور کر دیا ہے، تو پھر آگے کیا ہوا؟ انہوں نے اس سے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ یہ ایک اجنبی شخص جو راستے میں جاتے جاتے ان کو مل گیا، جس کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں ہے، اس سے پہلے ان کو لگ رہا ہے یہ اس سے ملے نہیں ہیں، اور دیکھیے گا یہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کیوں جاتا ہے، تو آج رات کہاں پر ٹھہر، ہمارے گھر میں رہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس خطے میں جہاں پر اب یہ موجود ہے، یہاں پر بڑی چوریاں چکاری ہوتی تھی، لیکن کیونکہ یسوع مسیح نے ان کے دل کو جوش سے بھر دیا، ریسٹور کر دیا، اور اب یہ لوگ جو غمگین تھے، کیا تھے جی؟ اب وہ مہمان نوازی پر اتر آئے ہیں۔ کس چیز پر آ گیا جی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ، ہمارے ساتھ رہ، ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ آپ نے کب یا آپ نے کبھی آخری ٹائم پر جب آپ بڑے دکھی تھے، آپ بڑے غمگین تھے اور آپ نے کسی کے لیے ضیافت تیار کی ہو؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ بڑے دکھی ہو، غمگین ہو، پریشان ہو، دل ٹوٹا ہے، آنسو بہاتے ہیں، اور اس لمحے میں آپ کہیں آئے میں آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں، آئے میں آپ کے لیے ضیافت کرتا ہوں، آئے میں آپ کے لیے دسترخوان بچھاتا ہوں، آئے میں آپ کے لیے ٹیبل لگاتا ہوں، کیا یہ آپ کو نارمل بات لگ رہی ہے؟ لیکن کیونکہ یسوع مسیح نے ان کے دل کو پرجوش کر دیا تھا، یہ جوش سے بھر گئے تھے، اب وہ غم، اب وہ دکھ، اب وہ آنسو، سارا کچھ ایک سائیڈ پہ، اور یسوع آج تو ساڈے نہیں رہنا ہے، آج ہمارے ساتھ رہ، آج ہمارے ساتھ قیام کر۔ یہ اپنے خاندان کو رسک پر ڈال رہے ہیں، یہ اجنبی ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اگر کوئی چور اس طرح آ جاتا یہ ان کا مال اور ان کا مویشی اور ان کے روپے، ان کے زیور لے کر جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر کلام بتاتا ہے مسیح نے ان کے دل کو پرجوش کر دیا۔ وہ جو غمگین تھے اب ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو غمگین بندہ نہیں کرتا، یہ مہمان نواز ہو گئے ہیں، یہ فورس کر رہے ہیں،
کہ تو آج ہمارے ساتھ رہ. انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا ہمارے ساتھ رہ کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈل گیا ہے. بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو کیا کیا ہے جی؟ یسوع مسیح نے روٹی لی ہے, برکت دی ہے اور توڑ کر ان کو. یہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ میں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کئی دفعہ لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں, ہمارے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے پار سب دعا کرو یہ دے واسطے, باجی گلوریا دعا کرو یہ دے لی, کہتے ہیں نا بھائی ندیم اس کے لیے دعا کرے, رؤف پار صاحب اس کھانے کے لیے دعا کرے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یسوع مسیح نے روٹی لی, دعا کی اور برکت دی, لیکن اگلی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یسوع مسیح توڑ کر ان کو, یسوع تو مہمان تھا. کدی مہمان بھی اٹھ کے کہتا آوی کھاؤ آوی کھاؤ, بتائیں کرتا کبھی مہمان؟ یسوع مہمان ہے. ایک اجنبی شخص ایک گھر میں آ گیا, اس نے روٹی کو لیا, اسے برکت دی, تے ہون میزباناں نو کہن دیا آ چکن قورمہ بھی کھاؤ, اے کڑائی بھی کھاؤ, اے بریانی بھی ذرا چیک کرو, اے رائتہ بھی لو. یہ عجیب نہیں لگ رہا کہ وہ اندر آیا مہمان بن کر اور اندر جاتے ہوئے کیا بن گیا جی؟ میزبان بن گیا. اور آج کے دن میں میرے خیال میں یسوع مسیح ہم سے یہی چاہتا ہے. یسوع مسیح کی یہی خواہش ہے ہماری. یسوع مسیح اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں, وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے ہم پٹاخے چلا رہے ہیں, آتش بازی کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, ہوشانا ہالےلویا, مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے, یسوع زندہ ہو گیا, ہالےلویا بولو. یسوع ان چیزوں سے مطمئن نہیں ہے. یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. یسوع مسیح آپ کے گھر میں صرف مہمان بن کے نہیں آنا چاہتا, وہ چاہتا ہے وہ آپ کے گھر کا انچارج ہو, آپ کے گھر کی اتھارٹی اس کے پاس ہو. آپ کے مال, آپ کا روپیہ, آپ کا پیسہ, آپ کا بینک بیلنس, آپ کا گھر, آپ کی صحت, ہر ایک چیز پر اس کا اختیار, اس کی اتھارٹی ہو. یہ اس کی خواہش ہے, یہ وہ چاہتا ہے. لیکن ہم میں سے اکثر جو ہے وہ یسوع نو بس مہمان ہی, سالن سولن کھاؤ اور روٹی پانی کھاؤ, کرسمس کھیڈیا, ایسٹر کھیڈیا, تو یسوع ہون تو واپس قبر چ چل جا, آ ملاتے تالا. کرتے ہیں نا بھی ہون جتھوں آیا سا ہون تو اتھے چلے جا, روٹی پانی کھا لے, سو لیا, ریسٹ کر لیے, پانی پی لیے, تو اب کیا کریں آپ؟ اب ہم نے نعرے لگا لیے, ہم نے ایک جلوس کا اہتمام کیا تھا یسوع آپ کے لیے, دیکھیں ہم نے نعرے بھی لگائے, ہمارے گلے بیٹھے ہوئے, کھانسی آئی ہمیں, پٹاخے چلے, دھواں ہمارے جو ہے وہ نتھنوں کے ذریعے سے اندر گیا, ہم نے یہ سارا کچھ یسوع آپ کے لیے کیا. لیکن اب یہ کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا. اب یہ ختم ہو گیا. اب آپ کیا کریں؟ آپ دوبارہ اس قبر میں چلے جائیں, اگلے ایسٹر پر ہم پھر آپ کو نکال لیں گے. لیکن یہاں پر دیکھیے گا, کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ جوش سے بھر گئے. کیوں جوش سے بھرے؟ کلام کو پڑھ کر, کلام کے متعلق یاد کر کے ان کے دل جوش سے بھر گئے. اور یہ جو مہمان, یہ جو میزبان تھے, وہ اچانک ہمیں مہمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یسوع مسیح یہی چاہتا ہے, اس کی یہی خواہش ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کی اتھارٹی اسے دیں,
اپنی زندگیوں کا انچارج جو ہے وہ یسوع مسیح کو بنا دے، اپنی زندگیوں کی اتھارٹی جو ہے وہ یسوع مسیح کو دے دے، آپ کی صحت جاتی رہے گی، آپ کا گھر جاتا رہے گا، آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ، آپ کی زندگی، یہ سارا کچھ جاتا رہے گا۔ اگر کچھ نہیں جائے گا کبھی آپ کی زندگی سے، وہ یہ زندہ امید جو یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح یہی، اور یسوع مسیح کمپلین بھی کرتے ہیں۔ جب آپ یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب اور اس کی آیت نمبر 39 اور 40 پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور وہ جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ یسوع یہاں پر باقاعدہ کمپلین کر رہا ہے، تم زندگی پانا چاہتے ہو لیکن میرے پاس نہیں آنا چاہتے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو لیکن میرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ اور میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، خدا اس سے مطمئن نہیں ہے۔ خدا ہمارے جلسوں سے، ہمارے جلوسوں سے، ہمارے ہدیوں سے، ہماری عبادتوں سے، ان ساری چیزوں سے خدا مطمئن نہیں ہے۔ خدا چاہ رہا ہے آپ کی ہر ایک چیز کا انچارج وہ ہو، اس کی اتھارٹی ہو، اس کا اختیار ہو۔ تو دوسری جو چیز یہاں پر یسوع مسیح ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ان کے دلوں کو پرجوش کر رہے ہیں، دوبارہ بحال کر رہے ہیں اس امید کو۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، یہ جو ایمان ہم یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، آپ کا جو ایمان ہے یہ ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بات صرف جنت اور جہنم کی نہیں ہے، یہ صرف زندگی اور موت کی نہیں ہے، یہ صرف سزا اور اجر کی بات نہیں ہے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں جن کے پاس مسیح نہیں ہے وہ اگر جہنم میں چلے جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، وہ اگر چلے جاتے ہیں جہنم میں تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہم جو گیت گانے والے ہیں، جو جلوس نکالنے والے ہیں، جو ہوشنا، جو ہاللویا کے نعرے لگانے والے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کے باوجود ہم جہنم میں جاتے ہیں تو ہم کتنے بدقسمت ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح ہماری زندگیوں کو آتھرائزڈ نہیں ہے، اختیار نہیں دیا ہم نے بس اس کے ساتھ سنڈے کھیلا ہے، ایسٹر کھیلا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یسوع باہر آ جائے اگلے سال، ہون تو چلے جا اگلے سال پھر قبر چ کڈاں گے، پھر لے کے آواں گے رکشا، پھر جنریٹر رکھاں گے، پھر سارے کٹھے ہوواں گے، پھر پٹاکے پٹوکے چلاواں گے، آواں گے قبر تے کڈاں گے، پھر نعرے ماراں گے، پھر بند کر داں گے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمارا خدا جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ تیسری چیز جو یسوع مسیح یہاں پر کر رہے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا، پھر وہی پڑھتے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، اس پر ان کی آنکھیں کیا ہوئی جی؟ کھل گئی۔ اب تیسری چیز جو یہاں پر یسوع مسیح کر رہے ہیں وہ ان کی آنکھوں کو کھول رہے ہیں۔ اب روٹی توڑ کر دینے سے آنکھیں کیسے کھل سکتی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہے روٹی توڑ کر دینے میں ان کی آنکھیں کیسے کھل سکتی ہیں؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یسوع مسیح نے جب روٹی توڑ کر دی تب ان کی آنکھیں کیوں کھلی؟ اور میرے عزیزوں، جب یہ بات میں نے سیکھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا ان دو اشخاص کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ یسوع مسیح ان کے سامنے ایک ایسی شخصیت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ان دونوں کو لگ رہا تھا یہ شخص جو ہے ہم اس سے واقف نہیں ہے۔ وہ ان سے کلام کے متعلق بات کرتا ہے،
وہ ان کے دل کو پرجوش کرتا ہے، ان کے دلوں کو کھولتا ہے اور پھر روٹی لے کر توڑ کر ان کو دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں جب انہوں نے روٹی کو ریسیو کیا ہوگا، انہوں نے اتلے سا اتے دے تھلے سا تھلے دے تھلے رہ گئے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ جانتے ہیں کیوں ان کی آنکھیں جب یسوع نے روٹی، کیونکہ جب یسوع نے آگے ہاتھ بڑھایا تھا نا تو دونوں ہاتھوں میں سوراخ تھے۔ کیا تھا؟ جب روٹی توڑ کر دی تو کلام بتاتا ہے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اور امیجن کیجئے گا خود کو ان دو اشخاص بنا کر، یسوع مسیح آپ کو روٹی توڑ کر دے رہا ہے، آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب آپ غور سے اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو اس ہاتھ میں سوراخ ہے۔ اتلے سا اتے رہندے نے کہ نہیں؟ اوپر والے اوپر، اور نہیں اتلا بلڈ پریشر تانوں تے تھڑا ٹھان۔ کلام بتاتا ہے جب اس نے روٹی توڑ کر ان کو دی، ان کی نظر جو ہے وہ اس کے ہاتھوں پر پڑ گئی، اور انہوں نے جان لیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی زندہ امید ہے جو ہم نے کھو دی تھی، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا۔ آمین۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، اور میں سوچتا ہوں، میں ابھی بھی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس چیز کے متعلق سوچ کے کہ جب انہوں نے مسیح کے ہاتھوں پر غور کیا ہوگا تو کیا ان پر گزری ہوگی۔ اور آگے پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ یسوع مسیح نے روٹی لی، توڑا، ہاتھ آگے بڑھایا، اور جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا کلام بتاتا ہے ان کی آنکھیں کھل گئی، کیونکہ ان کی آنکھوں نے وہ ہاتھ دیکھ لیے تھے جس پر کیل جڑے ہوئے تھے، جس پر سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اور اگلے ہی لمحے میں جب وہ ڈر سے، خوف سے مسیح کی طرف دیکھ رہے تھے، مسیح غائب ہو گیا۔ اور میں صرف امیجن کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح غائب ہونے سے پہلے ایک باری ہنسیا تو ہوئے گا نا، ہنسا ہوا کہ نہیں؟ اسمائل کی ہوگی کہ نہیں؟ ایک دفعہ مسکرا کر ان کی طرف دیکھا ہوگا، اور ابھی وہ پریشان ہی ہوں گے، ابھی وہ حیران ہی ہوں گے، اور یسوع مسیح کیا ہوا؟ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ابھی وہ اسی مسمسے میں ہے، ہم نے کیا دیکھ لیا ہے، ہم نے کس بات کا تجربہ کر لیا ہے؟ اگلے ہی لمحے میں ایک اور عجیب چیز ہو گئی ہے، وہ شخص جو ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا، وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ اور شاید انہوں نے دیکھا ہو کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے، ہم نے کوئی رویا دیکھی ہے، لیکن پھر اپنے ہاتھوں میں اس روٹی کو دیکھا ہوگا، ہم نے تو اسے توڑا ہی نہیں ہے، یقیناً یہاں پر کوئی تھا، یقیناً کوئی ہمیں توڑ کر جو ہے وہ اسے دے کر گیا ہے۔ اور کلام مقدس بتاتا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک کام کیا، وہ واپس یروشلم کی طرف دوڑے ہیں۔ رات کے اس پہر میں جب وہ یسوع کو کہہ رہے ہیں اب تیرا جانا ٹھیک نہیں ہے، اب تو ہمارے ساتھ رہ، اب تو ہمارے ساتھ سکونت کر، ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں، ہمارے بستر پہ آ کے رہ۔ تو جب انہوں نے جان لیا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا، جب یسوع مسیح نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا، ان کے دلوں کو کھول دیا، تو بے چین ہو گئے، اور پھر بھاگ کر کس طرف گئے ہیں؟ یروشلم کی طرف۔ اور یروشلم کتنی دور تھا جی وہاں سے؟ 7 میل وہاں سے دور تھا۔ لیکن اب انہوں نے اس امید کو جس کے متعلق کلام میں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں ہم کو ایک امید تھی، یہ ہمیں بچائے گا، یہ ہمیں چھڑائے گا، یہ ہمیں بحال کرے گا، یہ ہمیں ریسٹور کرے گا۔ جب انہوں نے جان لیا کہ وہ امید ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہے، تو پھر بے چین ہو گئے اور واپس یروشلم کی طرف دوڑے، تاکہ دوسرے جو لوگ تھے ان کو یسوع مسیح کے متعلق بتا سکے۔ اور میں میرے عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یسوع
آپ کی امید ہے. اس دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے وہ عارضی ہے. آپ کے رشتے، آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کا گھر، آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ، یہ ہر ایک چیز جو ہے یہ عارضی ہے. لیکن مسیح میں ہماری امید جو اس کی صلیب کے وسیلہ سے ہم نے پائی ہے وہ ابدی امید ہے، وہ ہمیشہ تک رہنے والی امید ہے. آمین. یہ وہ امید ہے جو کوئی ہم سے کبھی چھین نہیں سکتا، کیونکہ یسوع جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آمین. یسوع جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے ہمیں ایسی امید بخش دی. مسیح کے زندہ ہونے سے ہم بڑے فخر سے، میں کیا نا کہ اسی لوگوں نے ٹرافی کڈ کے اج دسن دے کڈو جے تہاڈے کو بھی ہے ہو جی. تے یہ جو جلوس ہم نکال رہے ہیں نا، جو یروشلم کی طرف 7 میل واپس بھاگے، یہ وہی ہے. ہمارے پاس ہے یہ ٹرافی. آؤ بتاؤ اگر کسی اور کے پاس ہے تو. ہمارا مسیح زندہ ہوا ہے، ہمارے یسوع کی قبر خالی ہے. آؤ باہر نکلو اور بتاؤ اگر تمہارے پاس یہ اعزاز ہے. یہ خداوند یسوع مسیح میں ایک ایسی امید ہے جو کبھی اب ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ یسوع مسیح جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. آمین. اور یہ ایک ایسی امید ہے. دنیا کے لوگ نا ڈر دینے ہیں قبر دے وچ پتہ نہیں کی آئے گا. ڈرتے ہیں نا، قبر میں حساب ہوگا، قبر میں فلاں ہوگا، بہت سارے جو ہے وہ عقیدے پائے جاتے ہیں. لیکن جو ایک ایماندار ہے، جو ایک کلام کو پڑھنے والا اور جس نے مسیح کی اس زندہ امید کو حاصل کر لیا، اس کی موت اور ایک غیر ایماندار کی موت میں بڑا فرق. ایک جرنیل تھا امریکن، اور وہ خدا سے بڑا پیار کرنے والا تھا. وہ خدا کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا تھا، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اس نے اس کا نام بڑے پیار سے پرنسز رکھا تھا. پرنسز کا مطلب کیا ہوگا جی؟ شہزادی. اس نے اس کا نام شہزادی رکھا تھا. اور وہ ہاکی کی بڑی اچھی پلیئر تھی. اور اپنے کالج کی طرف سے وہ ایک ٹورنامنٹ میں جا رہے تھے، اور راستے میں ان کی گاڑی جو ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی. اور وہ بیٹی جو اکلوتی تھی وہ اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. اب ایک فون کال آتا ہے اس جرنیل کو، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری بیٹی پرنسز، تیری بیٹی جس کا نام شہزادی ہے، وہ اس حادثے میں مر گئی ہے. تو نے اسے کھو دیا ہے. جب اس کا جز خاکی اس کے گھر پر پہنچتا ہے، اس کا باپ بڑا روتا ہے، بڑا دکھ کرتا ہے، کیونکہ ایک ہی تھی، اکلوتی تھی، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن جب وہ رو رہا ہوتا ہے تو اچانک سے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف کھڑا کرتا ہے، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ میری بیٹی کا بدن تو جو ہے وہ بے جان میرے سامنے کھڑا ہے، لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں، مجھے ایک ایسی امید ہے، خدا کے کلام میں سے مجھے ایک ایسی امید حاصل ہے کہ میری شہزادی اب اپنے بادشاہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے. میری شہزادی اب اپنے بادشاہ کے پاس ہے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور میرے پاس یہ زندہ امید ہے کہ ایک دن میں دوبارہ اسے دیکھوں گا. ایک دن یہ اس کفن سے، یہ اس تابوت سے، یہ اس قبر سے باہر نکلے گی، کیونکہ جس نے مجھے امید دی ہے وہ خود اس قبر سے باہر آیا ہے، وہ خود اس نے اس پر فتح حاصل کی ہے. اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ کیونکہ میں اب زندہ ہوں، اس لیے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی عبدالآباد کیا رہیں گے جی؟ زندہ رہیں گے. یہ امید ہمیں مسیح کے زندہ ہونے کے بعد ملتی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا توکل ہے. ایک آخری بات کر کے پھر ہم دعا کریں گے. رومینیا ایک ملک ہے، اور غالباً 1989 میں 1989 بنے گا جی، 1989. ہاں جی 89، ہاں جی
नहीं वो तो 99 होता है टीचर जी, 99 होता है वो, है 99 होगा, है 1989 बोल लेते हैं, आसानी वाली आसानी है। तो 1989 में रोमानिया में एक 8.2 शिद्दत का जल्जला आया और इस जल्जले के नतीजे में एक बड़ी तबाही हुई और 30,000 के करीब लोग मारे गए। और एक बाप था, यहां पर हम एक बाप के दिल को देखेंगे। एक बाप था, उसका बच्चा स्कूल गया था, वो उसका इकलौता बेटा था। जब उसने देखा हर तरफ तबाही है, मौत है, लाशें हैं, हर तरफ जो है वो तबाही का मंजर है, वो भागा उसके स्कूल की तरफ। और जब दूर से उसने उस स्कूल को देखा, वो सारी इमारत जो थी वो मलबे का ढेर बन चुकी थी और वो भागकर इमारत की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वहां पर जो लोग थे वो उसे मना करते हैं, इसके पास ना जाओ, इसके करीब ना जाओ, इसके नजदीक ना जाओ, तुम मर जाओगे, तुम्हें नुकसान होगा, अब कोई बचा नहीं है, अब कोई जिंदा नहीं होगा, अब कोई जिंदगी नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये बाप भागता हुआ ठीक उस जगह पर जहां पर उस बच्चे की क्लास थी, जहां पर बैठकर वो पढ़ता था, जहां पर वो तालीम हासिल करता था, उस जगह पर पहुंचा और इसने वहां पर पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। फिर से बहुत सारे लोग आए, लोगों ने कहा तू बेवकूफ हो गया, सब मर गए हैं, कोई जिंदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये शख्स मना नहीं हो रहा। आप पढ़ के देख लिए, इसे गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। ये 2 घंटे लगागा, ये 4 घंटे लगा रहा, ये 6 घंटे लगा रहा, ये 12 घंटे लगा रहा, ये 24 घंटे लगा, लेकिन 38वें घंटे में एक बड़ा काम हुआ। जब 38 घंटे हो गए, इसने पत्थरों को हटाना शुरू किया। ये जब पत्थर हटाता ये एक आवाज देता, इसके बेटे का नाम था अरमांड। ये पत्थर को हटाता और बुलंद आवाज से आवाज देता, मेरे बेटे अरमांड, मैं आ गया हूं। 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और अब 38 घंटे इस बात को बीत चुके थे। अब जब इसने पत्थर हटाया तो नीचे से आवाज आई, अब्बू जी मैं इत्थे ही हां, मेरे बाप मैं यहीं पर हूं और यहां पर बहुत सारे लोग हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। जब हम इस मलबे के नीचे दब गए, जब ये सारा कुछ मेरे ऊपर आ गिरा, मैंने अपने दोस्तों से कहा मेरे बाप ने मुझसे वादा किया है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरे बाप ने मुझसे वादा किया है वो मेरे साथ रहेगा, मेरे बाप ने मुझसे वादा किया है मुझ पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देगा और मेरा बाप आएगा। कहता मैं इस उम्मीद को इन तमाम तर बच्चों को बता रहा था और आपका शुक्रिया, आपने मेरी उस उम्मीद को जो आपने कभी दिलाई थी, आपने उसे पूरा किया है, आपने उसे मुकम्मल किया है, आपने उस उम्मीद को टूटने नहीं दिया, आपने उस उम्मीद को जो जिंदा उम्मीद थी अपने ईमान से कायम किया, उसे इंटैक्ट रखा, उसे कायम रखा। और 38 घंटे के बाद वो शख्स जो है वो अपने बच्चे को रिसीव कर लेता है, उसे वापस पा लेता है। उसके बच्चे को उम्मीद थी कि उसका बाप उसे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी उसे दस्तबरदार नहीं होगा। जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया तो जो सरदार कायन थे, जो फकी थे, जो फरीसी थे, उनको याद आया कि इसने अपनी जिंदगी में क्लेम किया था कि इस मकदस को ढा दो, इस हैकल को ढा दो, तो मैं तीसरे दिन दोबारा इसे क्या करूंगा, इसे खड़ा कर दूंगा, इसे तामीर कर दूंगा, ये दोबारा अपने कदमों पर आ जाएगी। और सरदार कायन और फकी और फरीसी परेशान होकर पिलातूस के पास जाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ 3 दिन के लिए, चंद घंटों के लिए हमें बेहतरीन फौज दी जाए, हमें बेहतरीन लोग दिए जाएं।
ایک آرمی اس قبر پر تعینات کی جائے, ایک بڑا پتھر اس قبر پر رکھ دیا جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یسوع نام کے شاگرد اس قبر پر آئیں اور اس کی لاش کو چرائیں اور پھر کہیں کہ وہ زندہ ہو گیا. ہمیں وہاں پر سیکیورٹی لگانی چاہیے. وہ پلاطوس کے پاس جاتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, اور پلاطوس جو ہے وہ ان کی درخواست کو قبول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے لے جاؤ, جتنی سیکیورٹی چاہیے, جتنے فوجی چاہیے, جتنے سپاہی چاہیے, جتنے تالے چاہیے, جتنا بڑا پتھر چاہیے, میں سب تمہیں دینے کو تیار ہوں. لیکن یہ کیسے احمق لوگ تھے, یہ کیسے نادان لوگ تھے, یہ کیسے بیوقوف لوگ تھے, یہ خدا کے بیٹے کو قبر سے باہر آنے کو روک سکتے تھے. دنیا میں کوئی ایسا تالا نہیں بنا جو یسوع کو باہر آنے سے روک سکتا تھا, ایسا بڑا پتھر نہیں تھا جو یسوع کے سامنے ٹھہر سکتا تھا. اور کلام مقدس بتاتا ہے یسوع مسیح ان کی لگائی ہوئی ہر ایک مور کو توڑ کر اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن قبر میں سے نکل آیا. آمین. کوئی پتھر اسے نہیں روک پایا, کوئی فوج اسے نہیں روک پائی, کوئی سپاہی اسے نہیں روک پائے. جب یسوع مسیح دفنائے گئے, جب یسوع مسیح پکڑے گئے, ظلم سہا, کلام مقدس بتاتا ہے وہ ایسے ان کے ساتھ بے زبان برے کی طرح چل پڑا. اس پر کوڑے مارے گئے, وہ خاموش رہا. اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا, خاموش رہا. ہاتھوں میں کیل, پاؤں میں کیل, بہت ظلم, ہڈیاں باہر نکل آئی ہیں, گوشت چیتھرے چیتھرے ہو گیا, لیکن کچھ نہیں کہہ رہا, کوئی الفاظ نہیں ہے, کوئی آہ نہیں بھر رہا, اور خاموشی کے ساتھ وہ جو ہے وہ قبر میں چلا گیا. لیکن میرے عزیزوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو قبر میں گیا تھا وہ خاموش تھا, جو قبر میں گیا تھا وہ بول نہیں رہا تھا. اس کی داڑھی نوچی گئی تھی, اس کے منہ پر تھوکا گیا تھا, لیکن جو قبر سے باہر آ رہا ہے وہ دھاڑتا ہے, کیونکہ جو قبر کے اندر گیا تھا وہ خدا کا برہ تھا. جو قبر سے باہر آیا ہے وہ یہودا کے قبیلے کا ببر تھا. آمین. اور دھاڑتے ہوئے کہتا ہے اے موت تیری فتح کہاں رہی. موت فتح کا لقمہ بن گئی. یہ وہ امید تھی جو لوگ کھو بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہم نے اس امید کو کھو دیا, ہمیں امید تھی. لیکن یسوع مسیح نے دوبارہ زندہ ہو کر اس امید کو بحال کیا, اور آج ہم اسی امید پر زندہ ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہے اور وہ منصوبہ بنا رہا ہے کب ہماری قبروں کے پتھر ہٹائے جائیں گے. آمین. وہ اس بات کو, اس پلان کو تشکیل دے رہا ہے. وہ آج بھی پتھروں کے ہٹانے کا بزنس اور کام کر رہا ہے. آمین. وہ آج بھی روڈ میپ تیار کر رہا ہے. اور یہ امید, یہ زندہ امید صرف کلیسیا کے پاس ہے, صرف ایمانداروں کے پاس ہے. وہ آج بھی اسی پلان پر کام کر رہا ہے کہ ہماری قبریں کب کھلیں گی, ہماری قبروں سے کب اس پتھر کو ہٹایا جائے گا. یسوع کی زندہ ہونے کے بعد جو خواہش ہے, ہم نے کلام میں سے سیکھا, ہم کلام کو پڑھیں, ہم اس سے واقفیت حاصل کریں. ہم یسوع کو مہمان نہیں بلکہ اپنے گھر میں میزبان بنائیں. سنڈے نہ کھیلیے یسوع دے نال, ایسٹر نہیں کھیلنا, بلکہ یسوع کی خواہش ہے زندہ ہونے کے بعد کہ اب یسوع مسیح آپ کے گھر کا مہمان نہیں بلکہ اب وہ آپ کے گھر کا کیا ہو, میزبان ہو. اور جب آپ اسے اپنے گھر کا میزبان بنائیں گے تو اس زندہ امید میں شامل ہو جائیں گے جس کے لیے یسوع مسیح دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھا. آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم خداوند کی اس بات کے لیے شکر گزاری کریں گے. وہ امید جو صرف ہمارے پاس ہے. ہم قبر کے اندر جھانکتے ہیں,
ہم اکثر جب ایسٹر کی بات کرتے ہیں، ریزورکشن کی بات کرتے ہیں، تو ہم قبر کے اندر جھانکتے ہیں، ہم قبر کے اندر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن قبر کے باہر ایسے بہت سارے کردار تھے جو ہماری طرح تھے یا ہم ان کی طرح ہیں۔ وہاں پر فوج کے لوگ تھے، وہاں پر سپاہی تھے جو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، جن کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ اندر کون ہے، جن کو اس بات سے غرض نہیں تھی یہ زندہ ہوگا کہ نہیں، ان کو صرف اپنی ڈیوٹی سے مطلب تھا۔ آج بھی چرچ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے چرچ میں آنا صرف ڈیوٹی ہے، چرچ میں آنا صرف ایک جو ہے وہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی کوائر کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں خادم شامل ہو سکتے ہیں، اس میں بزرگ شامل ہو سکتے ہیں، اس میں لیڈرز شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک طبقہ تھا جو صرف ڈیوٹی کے لیے وہاں پر موجود تھا، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا، جو اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اس چیز پر ڈاؤٹ کرتے ہیں، جنہیں آج بھی لگتا ہے یہ تو کوئی الف لیلا کی کہانی ہے، یہ تو کوئی عمر و عیار کی کہانی ہے، اس کا شاید حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں آج بھی، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو قبر پر گیا اور پھر واپس آ کر لوٹا اور اس نے کہا دیکھو وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا۔ ہم قبر کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن آئیں قبر کے باہر بھی دیکھیں۔ کیا ہم ان گھاٹوں کی طرح ہیں جو چرچ میں صرف ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، یا ہم اس طبقے کی طرح ہیں جو مسیح کو قبول تو کرتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ زندہ ہوا ہے؟ یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو، آؤ دیکھو اس کی قبر، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدہ کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس ایسٹر پر میٹنگ تو بعد یہ سنو واپس قبر سے نکلا دینا، بلکہ اس دفعہ اپنے گھر میں اسے مہمان بنا کے نہیں، بلکہ کیا بنا کے جی، میزبان بنا کے۔ وہ آپ کے اس روٹی کو لے، کلام میں لکھا ہے اس نے روٹی لی اور برکت دی۔ جب آپ اسے میزبان بنائیں گے تو وہ آپ کی روٹی پر کیا کرے گا جی؟ برکت ڈالے گا۔ آئیں اس ایسٹر پر، اس ریزریکشن ڈے پر یسوع مسیح کو اپنے گھروں میں، اس زندہ امید کو جس کے لیے دنیا لاکھوں جتن کرتی ہے۔ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، زخمی کرتے ہیں بدنوں کو کہ ہمیں کچھ امید حاصل ہو۔ کئی سائیکلوں تے جاندے نے دور دور میں لے آتے، کچھ پیدل جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ امید ملے، لیکن یہاں پر امید کہہ رہی ہے دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوا کیا کر رہا ہوں، آپ کو صرف کھولنا ہے اور اسے اندر آنے دیں۔ آئیں اس ایسٹر پر یسوع مسیح کو میزبان بنا کر اپنے اپنے گھروں میں لے کر، آمین۔ آئیں اس کی شکر گزاری کریں، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اس کے نام کی شکر گزاری کریں گے۔ ہم نے کلام میں پڑھا کہ ہمیں امید تھی یہ ہمیں آزاد کرے گا، یہ ہمیں رہا کرے گا، یہ ہمیں ریسٹور کرے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد، اس کی صلیبی موت کے بعد، وہ امید سردار کائنوں نے، فقیہوں نے، فریسیوں نے ہماری اس امید کو صلیب پر جڑ دیا ہے۔ لیکن کلام بتاتا ہے وہ زندہ امید قبر میں سے باہر آئی ہے اور اس نے ہم سے کلام کیا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس کی خواہش ہے ہمارے دل اس زندہ امید سے پرجوش ہو جائیں، اس زندہ امید کے وسیلہ سے ہماری آنکھیں کھل جائیں،
उस जिंदा उम्मीद के वसीला से हम खुदा के कलाम की गुर्बत में आ जाएं। आए इस ईस्टर पर उस यीशु को निराश ना करें, उसे नाराज ना करें। आपकी आवाज बड़ी कम है, आए बुलंद आवाज के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें। हमने खुदावंद की मोहब्बत को जाना है। कलाम में लिखा है जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गुनाहों में मसरूफ थे, जब हम झूठ, फरेब, कत्लो गारत, ज़नाकारी, बदकारी करने में मसरूफ थे, तब खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारी रिहाई, हमारी खलासी, हमारे कफारे के लिए भेजा था। आए बुलंद आवाज के साथ उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आए आज के दिन में हम खुदा की शुक्रगुजारी करना भी सीखें। आपकी आवाज बड़ी कम है, आए अपनी आवाजों को बुलंद करें। आपकी आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आए अपनी आवाज को बुलंद करें, उस ज़ात का शुक्रिया अदा करें जिसका वादा है कि जहां पर मैं हूं तुम भी वहां पर होगे, जिसने हमें ये उम्मीद बख्शी कि हमारा मकदस, हमारे बदन कब्र में सड़ने के लिए नहीं बल्कि आसमान में बादशाहत के लिए है। आए अपनी आवाजों को बुलंद करें, आए उस खुदा की शुक्रगुजारी करें, आए उस मसीह की शुक्रगुजारी करें जिसने हमारे लिए खुद को कुचला जाना पसंद किया, जिसने हमारे लिए खुद को तकलीफ में डालना पसंद किया। आए इस साल खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद से कहें कि खुदा तू मेरी जिंदगी का इंचार्ज बन जा, तू मेरे खानदान का इंचार्ज बन जा, तू मेरे वसाइल का इंचार्ज बन जा, तू मेरी सेहत का इंचार्ज बन जा, तू मेरे माल का इंचार्ज बन जा, तू मेरे बच्चों का इंचार्ज बन जा, तू मेरे खानदान का इंचार्ज बन जा। आए इस साल उसे मेहमान बनाकर नहीं बल्कि उसे मेजबान बनाकर अपने अपने घरों में लेकर जाए। आए बुलंद आवाज के साथ उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई सुनील से वो आएंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए दुआ करेंगे। हालेलुया रेसे बे 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 हालेलुया हालेलुया फतह या रबा बाबा हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद ज़िंदगी के लिए, इस कामिल उम्मीद के लिए जो कौमों और उम्मतों के पास नहीं है, लेकिन हम जो तेरे जी उठने की कुदरत पर ईमान रखते हैं हमारे पास एक कामिल उम्मीद है। खुदावंद इस कामिल उम्मीद के लिए जो तेरा बेटा यीशु मसीह है, जहाँ पे मायूसियाँ हैं, जहाँ पे डार्कनेस है, तारीकियाँ हैं, वहाँ पे तेरा बेटा हमारे पास एक कामिल उम्मीद। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इस उम्मीद के लिए। खुदावंद इस बात के लिए मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तू जो मुर्दों में से जी उठा है और हमारे पास ये उम्मीद है हम जो इस ज़मीन पर अपने सफ़र को पूरा करते हैं। खुदावंद हम भी जिस तरह तू कब्र में रखा गया, हमारे बदन भी कब्र खुदा कब्र में उतारे जाएंगे, लेकिन हम जलाली बदनों के साथ जी उठेंगे और फिर मौत का तजर्बा ना करेंगे। खुदावंद तूने खुद कहा जहाँ मैं वहाँ मेरे लोग भी होंगे। खुदावंद मैं इस अनमोल मोहब्बत के लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरे इस खूबसूरत निजात के मंसूबे के लिए भी दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में सारी कलीसिया के लिए, आए खुदावंद तेरे सारे बेटों बेटियों बुज़ुर्गों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करता हूँ, फजल बख्श दे हम रेज़रेक्शन की पावर को अपनी ज़िंदगी में लिए रहें ताकि अबलीस और उसकी कुव्वतों और हर तरह की नेगेटिविटी पे आए खुदावंद हम इस उम्मीद के साथ हमेशा गालिब आते रहें और तू हमारी ज़िंदगियों का बादशाह हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे।
यीशु मसीह के नाम में।